مورخین کا خیال ہے کہ رس وہ کنواں ہے جو مکہ کے راستے میں واقع ہے۔ اس کنواں سے کچھ فاصلے پر ایک دریا تھا اور اس دریا کے کنارے جو آبادی تھی وہ اصحاب رس کی بستی کہلاتی تھی۔ یہ لوگ انتہائی خونخوار، سرکش اور جاہل تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی تبلیغ کے ابتدائی دور میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے نمائندے بھی بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اصحاب رس کی ہدایت کے لیے بھی اپنا ایک نمائندہ بھیجا جسے ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا بھیجا، وہ بھی قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ 3 نمائندے یکے بعد دیگرے قتل کر دیے گئے۔ تو آپ نے چوتھا نمائندہ بھیجا اور اس کے ساتھ اپنا ایک ولی بھی بھیجا۔ چنانچہ ایک دوسرے کی مدد سے یہ لوگ محفوظ رہے اور کار ہدایت انجام دیتے رہے، مگر اصحاب رس کی خونخوار سرشت پر ان کی ہدایت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے خدا کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہمارا خدا دریا میں رہتا ہے جسے ہم سجدہ کرتے ہیں، اور وہ سال میں ایک دن عید کے موقع پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ولی نے کہا کہ میں اپنے خدا کا ایک حقیر بندہ ہوں، لیکن اگر تمہارا خدا میری اطاعت و فرما برداری کرنے لگے تو کیا تم لوگ میرے خدا کی اطاعت قبول کر لو گے؟ اصحاب رس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر ولی صالح نے کہا کہ اچھا، تو عید کے دن پھر میں آؤں گا۔ عید کا موقع آیا تو دونوں نمائندے وہاں پہنچے۔ اصحاب رس دریا کے کنارے جمع تھے۔ یہ لوگ بھی وہاں بیٹھ گئے اور اصحاب رس کے خدا کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ایک دیو پیکر مچھلی نمودار ہوئی جو 4 مچھلیوں پر سوار تھی۔ اصحاب رس اسے دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑے اور اپنی اپنی مرادیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ولی نے اس مچھلی سے کہا، اے مچھلی، بحکم خدا تو میرے پاس چلی آ۔ وہ اپنی سواری سے اتری اور دریا سے ایک جست لگا کر ان کے پاس آ گئی۔ پھر کہا کہ واپس جا۔ وہ واپس چلی گئی۔ پھر کہا کہ اپنی سواری کے ساتھ میرے پاس آ۔ وہ 4 مچھلیوں کے ساتھ ان کے پاس آ گئی۔ پھر کہا کہ واپس جا اور دریا میں غرق ہو جا۔ وہ واپس ہوئی اور دریا کی تہہ میں غرق ہو گئی۔ لیکن اصحاب رس یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، بلکہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ولی کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر ٹھہرایا، جس کے نتیجہ میں وہ عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ ایک تیز و تند ہوا کا طوفان آیا جس نے اصحاب رس کو ان کے مویشیوں سمیت اڑا کر دریا میں غرق کر دیا اور ان کے وجود سے دامن گیتی کو پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے دونوں نمائندے اس کنویں کے پاس پہنچے جس کا نام رس تھا، اور اس کے اندر اصحاب رس کا سونے اور چاندی کا خزانہ تھا جسے ان لوگوں نے نکالا، اور جو لوگ ایمان لانے کی وجہ سے طوفان کی زد سے بچ گئے تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں واپس آ گئے۔ طبری کا کہنا ہے کہ ان دونوں عذابوں کے بعد حضرت صالح علیہ السلام وہ مقام چھوڑ کر فلسطین کی طرف ان لوگوں کے ساتھ ہجرت کر گئے جو ایمان لا چکے تھے۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ آپ کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا اور وہیں آپ دفن ہوئے، لیکن ائمہ اہل بیت کی معتبر روایات سے یہ واضح ہوتا ہے
آپ نجف اشرف عراق میں دفن ہوئے اور آپ کی قبر وہیں ہے۔ جیسا کہ امام حسن علیہ السلام سے ضربت لگنے کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے نجف میں حضرت ہود اور حضرت صالح کے درمیان اس قبر میں دفن کرنا جو حضرت نوح کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کسی نے 58 سال، کسی نے 85 سال، کسی نے 180 سال، کسی نے 200 سال اور کسی نے 280 سال بتائی ہے۔